بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے العذاب یعنی عذاب۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں پتھروں سے ایک گابر اونٹنی پیدا کر کے دکھائیں، تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں یہ نشانی دکھا دی، تو منہ مانگی نشانی دیکھنے کے باوجود ان کی قوم ایمان نہ لائی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کی توہین کی اور اس نشانی کو بھی قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر قوم سمود پر عذاب بھیجا۔ اس سبق میں اس کا تذکرہ ہے۔ وَلَمَّا عَلِمَ صَالِحٌ أَنَّ النَّاقَةَ قَدْ نُحِرَتْ تَأَسَّفَ وَحَزِنَ جِدًّا۔ جب صالح علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا کہ اونٹنی کو ذبح کر دیا گیا تو انہیں افسوس ہوا اور بہت دکھ ہوا۔ عالمہ یعلم علما بمعنی جاننا، پتہ چلنا۔ نحرت فعل مجہول کا صیغہ ہے کہ ذبح کر دی گئی، فعل مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ تأسف یتأسف تأسفا بمعنی افسوس، یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ وقال للناس تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام ذالک وعد غیر مکذوب۔ تم فائدہ حاصل کر لو اپنے گھروں میں 3 دن، یہ وعدہ ہے، جھوٹا نہیں ہے، یعنی یہ پکا وعدہ ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے کہ بس تم اب 3 دن تک ہی اپنے گھروں میں رہ سکتے ہو، اس کے بعد تم عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رِجَالٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ شہر میں 9 آدمی تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور درستگی نہیں کرتے تھے، یعنی اصلاح نہ کرتے بلکہ ہر وقت زمین میں فساد مچاتے تھے۔ فَحَلَفُوا وَقَالُوا نَقْتُلُ صَالِحًا وَأَهْلَهُ فِي اللَّيْلِ وَإِذَا سُئِلْنَا نَقُولُ مَا عِندَنَا عِلْمٌ۔ بس انہوں نے قسم کھائی اور انہوں نے کہا کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں کو رات میں قتل کر دیں گے، جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم کہیں گے کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ حلفو یعنی پکا وعدہ کرنا، قسم کھانا۔ نقتلو یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی ہم قتل کریں گے، یہ بحث فعل مضارع معروف ہے۔ سئلنا یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے کہ جب ہم سے پوچھا جائے گا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَفِظَ صَالِحًا وَأَهْلَهُ، لیکن اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی حفاظت کی۔ وَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ جَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور جب تیسرا دن ہوا تو ان پر عذاب آیا۔ أَصْبَحُوا كَعَادَتِهِمْ فَإِذَا بِصَيْحَةٍ مَعَ زِلْزَالٍ شَدِيدٍ، انہوں نے صبح کی اپنی عادت کے مطابق بس اچانک ایک چیخ تھی، ایک سخت زلزلے کے ساتھ۔ صیحۃ تفرت منها القلوب وزلزال تہدمت منه البیوت وکان یوما علی ثمود شدیدا۔ بس وہ چیخ تھی کہ پھٹ جاتے تھے اس سے دل، اور وہ زلزلہ تھا کہ گر گئے اس سے مکانات، اور وہ دن قوم سمود پر سخت تھا، یعنی وہ ایسی آواز، ایسی کڑک، ایسی چیخ تھی کہ اس کی وجہ سے ان کے دل پھٹ گئے اور ان کے مکانات گر گئے، اور یہ اس میں ایسا زلزلہ آیا کہ تمام زمین کو اس نے ہلا دیا۔ وَمَاتَ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَخَرِبَتِ الْمَدِينَةُ، تمام لوگ مر گئے اور شہر ویران ہو گیا۔ وَهَاجَرَ صَالِحٌ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ تِلْكَ الْمَدِينَةِ الشَّقِيَّةِ، اور ہجرت کر لی صالح علیہ السلام نے اور ایمان والوں نے اس بدبخت شہر سے، یعنی اس بدبخت شہر کو چھوڑ کر وہ دوسری جگہ چلے گئے۔ وَمَا يَصْنَعُونَ فِيهَا، وہ اس میں کیا کرتے۔ وَخَرَجَ صَالِحٌ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَىٰ قَوْمِهِ وَهُمْ أَمْوَاتٌ فَقَالَ بِصَوْتٍ حَزِينٍ، اور صالح علیہ السلام نکلے اور وہ دیکھ رہے تھے اپنی قوم کی طرف،
اور وہ اس حال میں کہ ان کی قوم مری ہوئی تھی. پس فرمایا انہوں نے ایک غمگین آواز میں یا قومی لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین. اے میری قوم، البتہ تحقیق میں نے پہنچا دیے تم پر پیغامات اپنے رب کے، اور میں نے تمہیں نصیحت کی، لیکن تم نہیں پسند کرتے نصیحت کرنے والوں کو. وَلَا يَرَى الْإِنسَانُ الْيَوْمَ هُنَالِكَ إِلَّا قَصُورًا خَالِيَةً وَبِئْرًا مُعَطَّلَةً. اور نہیں دیکھتا تھا انسان اس دن وہاں سوائے خالی محلوں کے اور خشک کنووں کے. وَلَا يَرَى إِلَّا قُرًى مُوحِشَةً لَيْسَ فِيهَا دَاعٍ وَلَا مُجِيبٌ. اور نہیں دیکھتا تھا مگر وحشت ناک بستیاں کہ اس میں کوئی پکارنے والا نہ تھا اور نہ کوئی جواب دینے والا. وَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى دِيَارِ ثَمُودَ فِي طَرِيقِهِ إِلَى الشَّامِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ. جب گزر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قوم سمود کی بستیوں پر ملک شام جاتے ہوئے راستے میں، تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں قوم سمود کے یہ بستیاں آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا لا تدخلوا مساکین الذین ظلموا انفسهم الا ان تکونوا باکین حذرا من ان یصیبکم مثل ما اصابہم. کہ نہ تم داخل ہونا اس بستیوں میں مگر یہ کہ تم اس حال میں داخل ہو کہ تم رو رہے ہو اور ڈر رہے ہو اس بات سے کہ تمہیں پہنچے مثل اس کے جو انہیں پہنچا. الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود. غور سے سنو، بے شک قوم سمود نے کفر کیا اپنے رب کا، اور غور سے سنو کہ دوری ہے قوم سمود کے لیے، کہ قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، اپنے رب کو نہ مانا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان پر عذاب لے کر آئے. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا کہ قوم سمود جو جتنے بڑے محلات بنا رہی تھی، اتنے پہاڑوں کو انہوں نے تراشا اور دنیا کے اعتبار سے ہر نعمت ان کے پاس تھی، لیکن پھر بھی وہ نعمتیں، ان کی دنیاوی عقل مندی انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکی. جب اللہ کا عذاب آیا تو پوری کی پوری گناہ گار قوم جو تھی وہ ختم ہو گئی. امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.